نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت اور خلافت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت اللہ کی رضا اور پسند کے مطابق عقیدہ، قول اور عمل اختیار کرنے کا نام ہے، جبکہ خلافت اللہ کے حکم کو اپنے اوپر اور زمین کے اوپر عملاً قائم رائج کرنا خلافت ہے۔ تو یہ دو ذمہ داریاں تھیں جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب اللہ کی رضا معلوم کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو یہ بتائے کہ اس کی پسند کیا ہے اور اس کی ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو براہ راست یہ علم دیا اور اسے دنیا کا بھی علم دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اس کے بعد آدم کو یہ فرمایا کہ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ تم اور تمہاری نسل زندگی گزارے زمین پر ایک وقت مقررہ کے لیے، میری طرف سے ہدایت آئے گی، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی اس کے لیے کوئی خوف اور غم نہ ہوگا۔ لہٰذا زمین پر نسل انسانی پھیلنا شروع ہوئی اور ایک وقت تک آدم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہوتا رہا، اور پھر اس کے بعد انسانوں نے اللہ رب العالمین کی تعلیمات اور ہدایات کو چھوڑ دیا، روگردانی اختیار کی، اور وہ تعلیمات ان سے گم ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے حسب اعلان ہدایت کا انتظام جاری کیا، اور وہ یہ تھا کہ انسانوں ہی میں سے کسی کا انتخاب اللہ رب العالمین خود فرماتا، اور اس پر وحی نازل ہوتی، حکم یہ دیا جاتا کہ خود بھی عمل کرو اور اپنی قوم کو بھی اس جانب دعوت دو۔ یہ شخصیات جن پر وحی نازل ہوئی ان کو انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔ نبوت اور رسالت انسان کے کسب پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے وہ اس مقام کے لیے اسے منتخب کر لیتا ہے۔ یہ انبیاء جو مختلف ادوار میں آتے رہے، اس کا سبب یہ تھا، نمبر ایک، زمین پر الہی تعلیمات موجود نہ ہو۔ جس قوم کی طرف نبی کو مبعوث کیا گیا اس قوم میں الہی تعلیمات نہیں تھی۔ نمبر دو، الہی تعلیمات موجود تھیں لیکن اس میں تحریف کر دی اور اس میں تبدیلی لے آئے، تو دین اپنے اصل پر باقی نہ رہا۔ تیسرا سبب یہ تھا کہ مزید تعلیم دینا مقصود تھی، یعنی پہلے سے جو تعلیم موجود ہے اس پر اضافہ مقصود ہے، تو اس غرض کے لیے نیا نبی آیا کرتا تھا۔ اور چوتھا سبب یہ ہے کہ نبی کی تعلیم موجود ہے، نبی بذات خود موجود ہے، اس نبی کی مدد اور معاونت کے لیے مزید
نبی کو مقرر کر دیا جاتا تھا جو اس کا معاون اور مددگار ہوتا۔ یہ وہ 4 اسباب تھے جس کی بنا پر یہ انبیاء اور رسول قوموں کی طرف آئے۔ یہ انبیاء ایک ہی تعلیم دیتے رہے جس کا خلاصہ قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ماں سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ اور دوسری بات ان انبیاء کی یہ ہوتی تھی وَأَطِیعُونِی، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی عبادت کا عملی طریقہ انبیاء کے عمل سے معلوم ہوتا ہے یا ان کے فرمان سے معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اس غرض کے لیے انبیاء کی پیروی، انبیاء کی اطاعت لازم ہے، تبھی اللہ کی عبادت ممکن ہوگی۔ تو یہ تمام انبیاء یہی تعلیم دیتے رہے۔ یہ سلسلہ انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم بنی اسرائیل کو منصب امامت پر فائز کیا گیا، اور انہیں یہ حکم دیا کہ جو کتاب الہی تمہارے پاس موجود ہے اس کی حفاظت کرو گے، انبیاء کی تعلیمات اور وحی الہی کے فرمودات اور ارشادات کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، اور باقی انسانوں کی جانب یہ تعلیم آگے پہنچاؤ گے۔ وہ مقام امامت پر فائز تھے، لیکن گزرتے زمانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے ان الہی تعلیمات جو تورات، انجیل اور زبور اور دیگر انبیاء کی کتب کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی، انبیاء کی تعلیمات کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی، اس کو انہوں نے پس پش ڈال دیا، من گڑت فلسفے، عقائد، نظریات اختیار کر لیے۔ اس کا اثر ان کے اعمال پر بھی پڑا، نتیجتاً وہ خود گمراہ ہو گئے اور باقی لوگ بھی جو ہے گمراہی کا شکار ہو گئے۔ یوں پوری زمین جو ہے الہی تعلیمات سے خالی ہو گئی۔ جب انسان کا رشتہ اپنے خالق سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ آزاد اور خود مختار ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی پسند اور ناپسند کا معیار اس کا قلب اور دماغ اور خواہشات ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہی صورت پیدا ہوئی۔ الہی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں انسانوں نے اپنی خواہشات اور من گھڑت فلسفوں کو مرکز اور محور بنا کر کے زندگی گزارنا شروع کر دی۔ اس کے نتیجے میں ظلم اور ناانصافی عام ہونا شروع ہوئی، بے حیائی عام ہونا شروع ہوئی، کمزوروں کے حقوق دبا لیے گئے، طاقتور اپنی طاقت کی بنیاد پر من مانیاں کرنے لگا، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ کوئی قبیلہ اور قوم ہو، اور اس کے بالمقابل لوگ دب گئے، کمزور ہو گئے، اور معاشرے میں وہ لوگ جو کمزور سمجھے جاتے تھے ان کے حقوق غصب ہو گئے، عورت اس کے حقوق غصب ہو گئے، یتیم اسی طریقے سے غلام، بیوہ، کمزور جتنے بھی لوگ تھے وہ معاشرے کے اندر پس گئے۔ زور آور قبیلہ کمزور قبیلے کو دبانے لگا۔ غرض ظلم کی جتنی قسمیں ممکن ہیں، گمراہی کی جتنی قسمیں ممکن ہیں، وہ اس تمام معاشروں میں جو اس وقت موجود تھی اس میں رائج ہو گئی، اور یکسر الہی تعلیمات سے یہ زمین خالی تھی۔ اس پورے عرصے کو قرآن مجید نے ایک ہی لفظ میں بیان کیا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً انسان اس سے قبل کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر بالخصوص یہ احسان کیا اور تمام جہانوں پر یہ رحم فرمایا کہ اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے قبل 40 سال کی زندگی مکہ میں گزاری، اس شان کے ساتھ کہ آپ شرک اور کفر سے بیزار تھے اور قوم کے ان گمراہ کن اعمال سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے۔ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ نبوت سے 3 سال قبل آپ نے غار حرا میں رمضان میں اعتکاف فرمایا، خلوت اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ کی طبیعت خلوت کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ آپ گھر سے اپنے لیے توشہ لے جاتے اور وہاں پر وقت گزارتے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا پھر واپس آ جاتے اور پھر چلے جاتے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے 3 سال میں داخل ہوا، اور رمضان ہی تھا کہ اس میں اللہ کے حکم کے مطابق فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں نہیں تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے، مجھے نبی اور رسول بنایا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ نبوت کسب اور ریاضت اور عبادت کی بنیاد پر نہیں حاصل ہوتی، بلکہ یہ رحمت الہی ہوتا ہے۔ جب فرشتہ آپ کے سامنے حاضر ہوا اور اس نے آپ کو پکڑا اور دبوچا، اور پھر اس کے بعد فرمایا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کسی مکتب میں تعلیم نہیں لی، کوئی میرا استاذ نہیں ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس فرشتے نے آپ کو پکڑا اور دبوچا اور پھر چھوڑ کر کے پھر کہا کہ اقرا، آپ نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پکڑا، دبوچا، اتنا کہ جتنا برداشت کر سکتے تھے، اور اس کے بعد چھوڑا، اور یہ آیات جاری ہو گئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیات نازل ہوئی۔ ان 5 آیات میں سے ابتدائی 2 آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بھی بتا دیا اور انسان کو بھی بتا دیا کہ تم کون ہو۔ اپنے حوالے سے فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھ۔ تو رب عربی زبان میں اس کا پہلا معنی یہ ہے کہ پروردگار، پالنے والا، کھلانے اور پلانے والا، زندگی کے اسباب اور وسائل کا انتظام اور فراہم کرنے والا۔ دوسرا رب کا معنی ہے مالک، جیسے رب الدار گھر کا مالک، رب الشیء چیز کا مالک۔ تیسرا معنی رب کا ہے حاکم، یعنی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تمہاری تربیت وہ کر رہا ہے، پرورش وہ کر رہا ہے، تم اسی کی مملوک ہو اور اسی کا حکم تم پر نافذ ہوگا۔ تو اللہ تمہارا رب ہے، مالک ہے، حاکم ہے۔ اور انسان کو بتایا کہ خلق الانسان من علق، کہ اے انسان تم گوشت کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو، لہٰذا تکبر، غرور، فخر، بڑائی تمہارے ساتھ جچتی ہی نہیں ہے، بلکہ عبدیت تمہارے ساتھ جچتی ہے۔ عبدیت اختیار کرو، اللہ رب العالمین کی تابعداری اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ پورا واقعہ سنایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا ہو گیا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ قطعاً نہیں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، تہی دستوں کا بندوبست کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں، اور حق کے مصائب پر اعانت کرتے ہیں۔ اس طرح آپ کو تسلی دی۔ اس کے بعد حدیث کے
مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لے جا رہے تھے ایک مقام سے کہ آپ نے ایک آواز سنی اور دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے جب فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھا، جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ 600 پر ہیں اور 2 پروں نے مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا، یہ کیفیت دیکھ کر آپ پر طبعی خوف لاحق ہوا۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور زملونی دثرونی، کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، چادر لے کر لیٹے ہی تھے کہ اس کے بعد اب دوبارہ وحی آ رہی ہے۔ اس دوسری وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، آپ کا مشن بتایا جا رہا ہے۔ سرہانے پر وہ فرشتہ موجود ہوا اور اس نے یہ وحی سنائی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کمبل اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اب لیٹنے کا وقت نہیں، بیٹھنے کا وقت نہیں، گوشہ نشینی کا وقت نہیں ہے۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، جس طرح کی وہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سارا کا سارا جہنم کی طرف لے جانے والا طرز عمل ہے، لہٰذا فانذر، ان کو خبردار کر دو، ڈر سنا دو کہ یہ تباہی کی جانب جا رہے ہیں۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی اور بڑائی کو بیان کرو، لوگوں کو بتا دو کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، حکم اسی کا ہوگا، قانون اسی کا ہوگا۔ اور جو یہ زمین پر مختلف خدا بن بیٹھے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ کا ورد لگاتے ہیں، کہیں ابو جہل، کہیں ابو لہب، کہیں عتبہ اور شیبہ اور ولید، کہیں لات اور منات اور عزیٰ، اور کہیں قیصر و کسریٰ اور مقوقس، ان لوگوں نے اپنی حکمرانی قائم کی ہوئی ہے، انسانوں کو اپنا تابع بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان سب کو بتا دو کہ تم میں سے کوئی بھی بڑا نہیں ہے، بڑائی اور کبریائی ایک اللہ کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے افراد کو دعوت دی، قریب ترین لوگوں کو دعوت دی، اور اس طریقے سے ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے بنو ہاشم کو جمع کیا، ان کے سامنے دعوت توحید اور دعوت اسلام رکھی، اپنے نبوت کے بارے میں بات کی اور ان کو یہ دعوت دی کہ اللہ کی توحید کو، میری نبوت کو قبول کر لو، جو میں بتا رہا ہوں اس پر عمل کرو تو بچ جاؤ گے، ورنہ موت جیسے سب کو آنی ہے تمہیں بھی آنی ہے، اور پھر موت کے بعد جہنم ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی سرپرستی حاصل ہو گئی، ابو لہب نے انکار کر دیا۔ ابو طالب کی سرپرستی کے بعد آپ کوہ صفا تشریف لے گئے اور وہاں پر اہلیان مکہ کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا، آپ کو ہمیشہ امین اور صادق پایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر اس گھاٹی کے پیچھے سے کوئی دشمن حملہ آور ہے تو تمہاری کیا رائے ہوگی؟ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہم اس پر یقین کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، جو طرز عمل اختیار کیا ہے یہ ہلاکت اور بربادی کا ہے، جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ لہٰذا میری یہ دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں ہے اور میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس موقع پر ابو لہب نے انکار کیا
اور اس نے واضح طور پر کہا کہ میں اس کی مخالفت کروں گا، یوں یہ مجلس برخاست ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے کھلے عام دعوت دینا شروع کر دی، اور قرآن مجید کی آیات جو توحید پر اور اخلاق پر اور انبیاء کے واقعات پر مشتمل ہوتی تھی وہ آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ دعوت توحید مکہ میں جب پھیلنا شروع ہوئی تو سرداران مکہ پریشان ہو گئے اس دعوت سے کہ اگر اس دعوت کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا گیا تو یہ بالآخر جو ہے پورے مکہ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور انقلاب یہاں آ جائے گا، لہٰذا اس دعوت کو روکا جائے۔ تو اس حوالے سے مختلف اوقات میں مختلف طریقے اختیار کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش بھی کی گئی، مفاہمت کی بھی بات کی گئی، دھمکیاں بھی دی گئی، آپ پر طعنے بھی کسے گئے، آپ پر الزامات بھی عائد کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے صحابہ کو جو ہے پریشان کیا گیا، انہیں اذیت دی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش انہوں نے کی کہ بھتیجے اگر تمہارا مقصد ان تمام کاموں سے یہ ہے کہ مال اور دولت، تو ہم مال و دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں، سب سے مالدار آدمی آپ کہلائیں گے، اور اگر مقصود سرداری ہے ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر فیصلے میں آپ کے حکم کو مقدم رکھیں گے، اور مقصد بادشاہی ہے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے ہیں، اور اگر مقصد کچھ اور ہے تو وہ بھی بتا دیں، اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی بتا دیں، اس کا بھی ہم علاج کر دیں گے۔ اس طریقے سے یہ مختلف ادوار میں یہ مختلف پیشکشیں ہوتی رہی کہ ایک سال آپ ہمارے طریقے پر عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے طریقے پر عبادت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا سردار ماننے پر تسلیم کر لینے پر راضی ہو گئے تھے، لیکن شرط یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری یہی دعوت ہے، میں یہی پیغام لے کر آیا ہوں، یا تو یہ دعوت غالب ہوگی یا میری جان جائے گی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ اگر تم چاند اور سورج بھی لا کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دو تو تب بھی میں اس دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ آگے بڑھنے سے قبل ایک نقطے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرا دوں۔ دیکھیے اہلیان مکہ، سرداران مکہ نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کے لیے تیار ہیں، بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ سے دستبردار ہو جائیں۔ تو مطلب اور مفہوم اس کا یہ ہو گیا کہ سردار تو محمد الرسول اللہ ہوگا، لیکن قانون، نظام، دستور، آئین اس کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ انسانوں کا اپنا بنایا ہوا ہوگا۔ ابو جہل، عتبہ، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ کا بنایا ہوا قانون چلتا رہے گا، جبکہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ نے اس کو مسترد کر دیا کہ ایسی سرداری مجھے نہیں چاہیے کہ جس میں نظام میرا نہ ہو، کلمہ میرا نہ ہو، قانون میرا نہ ہو، اس کو انکار کر دیا۔ آگے جا کر کے مدینہ میں آپ نے جو ہے پورا اجتماعی نظام اپنے کنٹرول میں لے لیا، تو وہاں پر نظام لے لیا اپنے ہاتھ میں اور یہاں نہیں لیا۔ یہاں اس لیے نہیں لیا کہ یہاں پر اختیار نہیں تھا، تو صرف نام کا بادشاہ اور قانون انسانوں کا، تو یہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اب ذرا یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ مشرکوں نے تو یہ پیشکش کی کہ سردار آپ ہوں گے، قانون نظام ہمارا ہوگا، آپ نے انکار کر دیا۔ آج 1400 سال کے بعد ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے آقا ہیں، وہی ہمارے سرکار ہیں، ان کی
حوالے سے ہم جو ہے نعرے بھی بلند کرتے ہیں، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک جانب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار تسلیم کرتے ہیں، سرکار تسلیم کرتے ہیں، آقا تسلیم کرتے ہیں، لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام آج ہمارے گھروں پر نافذ ہے؟ کیا ان کا دیا ہوا قانون آج ہماری عدالتوں پر چل رہا ہے؟ کیا ان کے قانون کے مطابق ہماری پارلیمنٹ فیصلے کر رہی ہے؟ کیا ہمارا نظام معیشت ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے؟ جواب تو نفی میں آتا ہے۔ تو پھر عمل کے اعتبار سے ہم میں اور مشرکین میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام ان کا نہیں ہوگا۔ آج ہمارا عمل بھی یہی ہے کہ ہم کہتے یہی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہی ہمارے سردار ہیں، لیکن جب ہم عمل کے میدان میں آتے ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں، تو عملی زندگی میں پھر ان کی سرداری نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ضابطے وہ ہم نے اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اور ایک ہی بات ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ تمہارا نہیں ہے، وہی تمہارا معبود برحق ہے، اسی کی بندگی کرو گے، اسی کی اطاعت کرو گے، اسی کی عبدیت اختیار کرو گے۔ ایک موقع پر یہ سرداران مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھر اپنی بات رکھتے ہیں ابو طالب کی موجودگی میں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو قبول کر لو، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم تمہارے تابع ہو جائیں گے، وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ۔ اس موقع پر ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ ایسا کلمہ ایک نہ ہو بلکہ 10 ہمیں دے دو، لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ فرمایا تو یہ سارے سردار وہاں سے اٹھ کر چل پڑے کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے مراد اور مقصد یہ ہے کہ اختیار سارا کا سارا اللہ کا ہوگا، عبدیت صرف ایک اللہ کی ہوگی، اسی کا قانون، اسی کا دستور ہوگا، اسی کا نظام ہوگا، اور عملاً انسانوں نے صرف اسی کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو یہ بات ان سرداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور مکی میں یہی دعوت توحید دیتے رہے۔ یہ 13 سال کا عرصہ ہے۔ اس سارے عرصے میں آپ پر جو ہے مختلف سختیاں کی گئی، آپ پر الزامات عائد کیے گئے، آپ کو مجنون، ساحر، کاہن کہا گیا، آپ کے ساتھیوں کو پریشان کیا گیا، انہیں اذیت دی گئی، آپ کو شعب ابی طالب گھاٹی میں 3 سال کے لیے محصور کر کے معاشی بائیکاٹ کیا۔ اس کے بعد آپ طائف جاتے ہیں، طائف کے سرداروں نے بھی آپ کو تکلیف دی، اذیت دی، دعوت کا انکار کیا۔ اس کے بعد معراج کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق جب ان لوگوں نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق آپ نے ہجرت فرما لی اور مدینہ کی جانب تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے دین قبول کر لیا، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ نے اول کام مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ جب مکہ سے ہجرت ہوئی اس وقت ٹوٹل 250 افراد مسلمان ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد جب مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے فرما دی تو تعمیر فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ یہ میری مسجد ہے، میں یہاں موجود ہوں، کسی کو دم درود کرانا ہے، وظیفہ لینا ہے تو وہ یہاں آ جائے،
باقی رہ گئے آپ کے اجتماعی کام، آپ کے معاشرتی اور معاشی اور سیاسی کام، اس کا مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مدینہ کے باشندے جو اوس اور خزرج کی شکل میں دو قبیلوں میں منقسم تھے، ان کے درمیان 150 سال تک جنگ بعاث رہی ہے، اور اس کے بعد یہ عبداللہ بن ابی کی سرداری پر متفق ہو گئے تھے، لیکن ابھی تاج پوشی نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرما لی۔ اس ہجرت کے نتیجے میں اس کی سرداری ختم ہو گئی، اب وہ سردار نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ سارا کا سارا نظام آپ کے پاس آ گیا تھا۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ باہر عبداللہ بن ابی موجود ہے، اپنے اجتماعی کاموں کے لیے اس کی طرف رجوع کرو۔ اسی طریقے سے جب عدالتی معاملات آپ کے سامنے آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ باہر کعب بن اشرف کی سپریم کورٹ موجود ہے، جاؤ وہاں پر اپنے مقدمے کو بیان کرو، نہیں، بلکہ آپ نے پورا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خود ہی اس نظام کو عملاً قائم اور رائج اور نافذ کرنے لگے جو آپ پر وحی کی صورت میں نازل ہو رہا تھا۔ چوری کا مقدمہ آیا، چوری کے مقدمے میں ایک خاتون فاطمہ نامی، اس نے چوری کی، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کے لیے یہ بات ناگوار تھی، تو انہوں نے سفارش کروائی۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ جب ان میں بڑے لوگ غلط کام کرتے انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور کمزور اور چھوٹے لوگ یہ کام کر جاتے انہیں سزا دی جاتی۔ خدا کی قسم فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس طرح آپ نے عدالتی فیصلے کیے۔ آپ بازار بھی جاتے تھے، ایک موقع پر آپ نے غلے کے ایک ڈھیر میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے جو گندم تھی وہ اندر گیلی تھی اور اوپر سے سوکھی تھی۔ آپ نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہ اجتماعی کام تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول تھے۔ اسی طریقے سے جب مدینہ میں یہ بنیاد رکھی گئی اجتماعی نظام کی تو وہاں پر یہودیوں کے قبائل آباد تھے، آپ نے ان کو بلایا، ان سے میثاق کیا، معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی روح سے ان کو یہ اختیار دیا کہ اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرو، اس معاملے میں تم آزاد ہو، لیکن ریاست نظام میرا ہوگا، قانون میرا چلے گا۔ اور مدینے پر حملہ ہوا تو باشندے ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ مل کر کے دفاع کرو گے۔ اگر اسلام صرف عقائد کا نام ہو، صرف عبادات کا نام ہو، صرف اذکار کا نام ہو، صرف چند رسوم کا نام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ کام نہ فرماتے، لیکن وہ سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے قم فانذر وربک فکبر لیظہرہ علی الدین کلہ، اس دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا ان کا مشن تھا۔ اسی لیے آپ نے انفرادی اصلاح پر بھی توجہ دی اور اجتماعی نظام کو بھی تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 صورتیں مکہ میں نازل ہوئی، 28 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ 86 صورتوں میں عقائد، توحید، رسالت، آخرت، اخلاق اور انبیاء کے واقعات سے استدلال، یہ سارے مضامین تھے، اس پر آیات نازل ہوئی ہیں۔ عملی زندگی سے متعلق احکام وہاں نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں پر نافذ کرنے کی صورت نہ تھی۔ لیکن جب دور مدنی شروع ہوا اور مدینہ میں آپ کو جگہ مل گئی تو پھر اس کے بعد اجتماعی نظام سے متعلق تعلیمات پہ در پہ نازل ہونا شروع ہوئی۔ سورہ البقرہ، آل عمران، النساء، المائدہ، الانفال، التوبہ، اسی طریقے سے سورہ النور، الاحزاب، سورہ الحجرات، سورہ محمد، اسی طریقے سے سورہ الطلاق، اور اس طرح اور بیشتر صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، ان تمام صورتوں میں اجتماعی نظام سے متعلق
معیشت، معاشرت، سیاست، قانون، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، صلح اور جنگ، اس سے متعلق جو ہے تفصیلی احکام نازل ہونا شروع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملاً رائج نافذ کرتے رہے۔ بدر میں 313 تھے، 1000 پر غالب ہوتے ہیں۔ احد میں 700 تھے اور 3000 سے مقابلہ ہے اور ان پر غالب ہوتے ہیں۔ غزوہ احزاب میں 3000 ہیں اور 10,000 پر غالب ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف جنگیں تھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور آپ نے جو ہے دین کا دفاع کیا، دین کی اقامت کے لیے یہ جد و جہد کی، صحابہ نے آپ کے ہمراہ یہ جان اور مال کی قربانی پیش کی۔ غزوہ احزاب کے بعد سن 6 ہجری میں آپ نے جو ہے عمرے کے ادائیگی کا فیصلہ فرمایا، اور مشرکوں نے راستے میں حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا۔ اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہوئی، 10 سال کی جنگ بندی ہو گئی۔ اس جنگ بندی کے بعد جب مسلمانوں کو امن میسر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے حکمرانوں کو پیغام بھیج دیا کہ لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، میں اللہ کی جانب سے رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، اسلام قبول کر لو، اس کے نتیجے میں تم بچ جاؤ گے۔ تو ان حکمرانوں نے اس پیغام کو جب سنا تو کسی نے قبول کیا، کسی نے انکار کیا، کسی نے احترام کیا اور کسی نے خط پھاڑ دیا، لیکن دنیا کو یہ خبر پہنچ گئی کہ عرب میں ایک نیا نظام آ رہا ہے، ایک نیا جو ہے قانون نافذ ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ دعوت آگے بڑھتی چلی گئی۔ سن 8 ہجری میں مکہ بغیر خون ریزی کے فتح ہوا، اور 21 سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ دشمنی کی تھی، آپ کے سامنے سر نگو کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا۔ لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم پر کوئی الزام نہیں ہے، تم سب آزاد ہو۔ ان سب کو آزادی دی، لیکن جن لوگوں نے آپ کی توہین کی تھی ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو قتل کرو گے، اگرچہ خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے ہی کیوں نہ چھپ جائے، ان کو قتل کرو گے۔ اس کے بعد غزوہ حنین ہوتا ہے، اور غزوہ حنین میں بھی مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ ان غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ حنین 2 ایسے مواقع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دشمن کا دباؤ زیادہ بڑھ گیا اور آپ کے قریب کوئی صحابی موجود نہیں تھے، اس موقع پر آپ 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا انا النبی ولا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اے اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہ آواز سن کر صحابہ جو جانثار تھے آپ کی طرف لپکے اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ غزوہ حنین کے بعد پورے عرب میں اب کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو اسلام کے راہ میں رکاوٹ بن سکے۔ اس طرح جو ہے اسلام کی دعوت جو ہے عرب کے کونے کونے میں پھیلنا شروع ہوئی، اور عرب لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام ہی حق ہے اور اب اسی کا دور ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال سن 9 ہجری ہی میں جو ہے عام الوفود جس کو کہا جاتا ہے کہ پورے عرب سے وفود کی وفود جو ہے مدینہ آنا شروع ہوئے، اور انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور لوگ جو ہے اسلام کے تابع ہو جائیں، تو اس موقع پر آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں،
اور اسی سے استغفار کرے اور اسی سے توبہ طلب کرے۔ اس طرح جو ہے اسلام جو ہے وہ غالب ہونا شروع ہوا، اجتماعی نظام مسلمانوں کے پاس آیا، اور پھر اس کے بعد سورۃ توبہ نازل ہوئی۔ سورۃ توبہ میں جو ہے اللہ رب العالمین نے مشرکوں کو مہلت دے دی 4 مہینے کی، کہ 4 مہینے کے اندر جو ہے یا تو اسلام قبول کرو گے، یا جزیرۃ العرب کو خالی کرو گے، یا جو ہے قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بالآخر 4 مہینے گزرنے کے بعد جو ہے پورا عرب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا، اور آپ حجۃ الوداع ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ میدان عرفات میں آپ موجود تھے، آپ کے ارد گرد کم و بیش 1,24,000 صحابہ موجود تھے، جبکہ پورے جزیرۃ العرب میں 5 لاکھ نفوس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے موجود تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، ہدایات اور تعلیمات دی، اجتماعیت سے متعلق ہدایات دیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ جو ذمہ داری میرے اوپر عائد تھی وہ میں نے ادا کر دی؟ صحابہ یک زبان ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم اقرار کرتے ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ قم فانذر وربک فکبر، رب کی کبریائی کو عملاً قائم کر دیا، لیظہرہ علی الدین کلہ، دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا کہ اے میرے رب تو بھی گواہ ہو جا، تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس موقع پر قرآن کی آخری احکامی آیت نازل ہوئی، وہ یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارے لیے دین میں نے مکمل کر دیا، یعنی آج جو ہے آخری حکم آ گیا اور دین مکمل ہو گیا، مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ نافذ بھی ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت یعنی قرآن تام کر دی، مکمل کر دی، اور اللہ کا شہنشاہ والا انداز، شاہی فرمان، رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا، یعنی اب قیامت تک انسانوں نے اسی دین کے مطابق عمل کرنا ہے، اپنے انفرادی اپنے اجتماعی نظام کو اسی دین کے مطابق بنانا اور چلانا ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ پر آئی، اور صحابہ نے اس پیغام کو، اس مشن کو آگے بڑھایا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، مصر بھی فتح ہوا، ایک وسیع رقبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے زیر نگی آ گیا۔ جب تک مسلمان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے رہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہے، یعنی تم نکلے نہیں ہو بلکہ نکالے گئے ہو۔ نکلنا تو یہ کہ میری مرضی ہے کہ چاہو نکلوں چاہو تو نہ نکلوں، لیکن اللہ فرما رہا ہے اخرجت للناس، تم نکالے گئے ہو، یعنی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے، یہ تم نے کرنا ہے، وہ یہ کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو گے، تم لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ امر کہتے ہیں دوسرے سے کام کو طلب کرنا، اس طرح کہ طلب کرنے والا بلند ہو اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ پست ہو۔ تو مطلب یہ کہ امت مسلمہ فریاد نہیں کرے گی، درخواست نہیں کرے گی، احتجاج نہیں کرے گی، اپیل نہیں کرے گی، گزارش نہیں کرے گی، بلکہ وہ حکم دے گی۔ تو حکم اسی وقت ہے جب اس کا دین زمین پر قائم ہو، اجتماعی نظام اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چل رہا ہو، غلبہ اسلام ہو، تبھی یہ ممکن ہے کہ آپ جو ہے کسی کو حکم دے سکتے ہیں، کسی کو روک سکتے ہیں۔ تو جب تک اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے دنیا میں انہی کا سکہ چلتا رہا،
لیکن جب اس ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ذلت اور رسوائی سے امت دو چار ہونا شروع ہوئی، اور آج نوبت یہ آن پہنچی کہ 2.25 ارب مسلمان ہیں، 60 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، 70% معاشی وسائل رکھتی ہے، ایٹمی طاقت کی حامل ہے، لیکن دنیا میں ان کا سکہ نہیں ہے، دنیا میں ان کی قوت نہیں ہے، اور آئے دن پے در پہ آزمائشیں ہیں جو امت مسلمہ پر ٹوٹ پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ کہیں پر خون بہہ رہا ہے، کہیں پر جو ہے پیغمبر کی توہین ہو رہی ہے، کہیں پر کچھ اور آزمائش ہے، کہیں پر کچھ اور آزمائش ہے۔ لہٰذا ربیع الاول اور سیرت کا پیغام ہی یہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں، توحید کو اختیار کریں، حقیقی معنوں میں توحید جو عملی طور پر بھی نظر آئے، آپ کے انفرادی، آپ کے اجتماعی تمام اعمال اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آپ کی زندگی بسر ہو، ان کی سنتوں کے مطابق آپ کی انفرادی زندگی بھی ہو، آپ کے گھر کی زندگی بھی ہو، آپ کے معاشرے کی زندگی بھی ہو، آپ کی اجتماعی زندگی بھی ہو۔ ان کی سنتوں کو زندہ کرنا ہے انفرادی اور اجتماعی دونوں دائروں میں۔ جس طرح انہوں نے دین کو غالب کیا، دین کو قائم کیا، دین کو نافذ کیا، اسی طرح یہ ذمہ داری ہم نے ادا کرنی ہے، ہم نے پوری کرنی ہے۔ یہ کام کریں گے تب کہیں جا کر کے سرخروئی کا راستہ کھولے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پیغمبر کی اتباع لازم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے، جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے، اسی طریقے سے امت کو عمل کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر کے دنیا میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال نے ایک شعر میں اس طرح ذکر کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیں، کامل وفاداری اختیار کر لیں کہ محمد سے وفا تو نے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تیرے ہیں، یعنی اقبال نہیں کہہ رہا ہے، یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے گویا کہ ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یعنی اس کی کیا قدر و قیمت ہے، لوح و قلم تیرے ہیں، یعنی تقدیر پھر تمہارے اختیار میں ہوگی، جو چاہو تم کرو وہ تمہارے لیے میسر ہوگا۔ لہٰذا سربلندی کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہم عمل کریں، عمل پیرا ہوں، اور دنیا کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کرتے ہوئے ہادی اور رہبر بن جائے۔ جو پیغام انہوں نے ہمیں دیا اس پیغام سے دنیا کو رو آشنا کر دیں، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ یہ کام ہم کریں گے تب کہیں جا کر کے جو ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔